अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही अजीब और गरीब लाठी के बारे में जानेंगे जिसे इस्लाम के इतिहास में जन्नती लाठी कहा जाता है। और यह लाठी इतने कमाल की थी कि बहुत सारे अजीब व गरीब वाक़यात इस लाठी की वजह से वजूद में आए। नाजरीन, आप इस लाठी के बारे में जानने के साथ साथ उन वाक़यात के बारे में भी जानेंगे जो इस लाठी की वजह से वजूद में आए। तो नाजरीन, यह जन्नती लाठी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वह मुक़द्दस लाठी है जिसे असाए मूसा कहते हैं। इस मुक़द्दस लाठी का इतिहास बहुत पुराना है। यह लाठी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की लंबाई के बराबर 10 हाथ लंबी थी और इस लाठी के सर पर 2 टहनियाँ थीं जो रात में चिराग की तरह रोशन हो जाया करती थीं। यह लाठी जन्नत के दरख्त पीलू की लकड़ी से बनाई गई थी और इस लाठी को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से अपने साथ लाए थे। अब सवाल यह पैदा हुआ कि वह जन्नती लाठी जिसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से लाए थे वह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तक कैसे पहुंची। तो इसका जवाब यह है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद यह मुक़द्दस लाठी अंबिया इकराम को एक के बाद दूसरे को मिलती रही। एक नबी ने अपने विसाल के वक्त दूसरे नबी को दे दी, दूसरे नबी ने अपने विसाल के वक्त तीसरे नबी को, यहाँ तक कि यह लाठी हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को मिली जो कौमे मदियन के नबी थे। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से हिजरत करके मदियन से तशरीफ़ ले गए तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी हज़रत सफूरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का निकाह फरमा दिया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 10 साल तक हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की खिदमत में रहकर उनकी बकरियां चराते रहे। उस वक्त हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को लाठी अता फरमा दी। फिर जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी बीवी को लेकर मदियन से मिस्र अपने वतन के लिए रवाना हुए और उस मुक़द्दस वादी में पहुँचे जिसे दुआ कहा जाता है, तो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नबी और रसूल होने की खुशखबरी सुनाई। उस वक्त अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से जिस तरह कलाम फरमाया, कुरान करीम ने उसको इस तौर पर बयान किया है, और यह तेरे दाहिने हाथ में क्या है ए मूसा। हज़रत मूसा ने अर्ज किया, यह मेरा असा है, लाठी है, मैं इस पर टेक लगाता हूँ और इससे अपनी बकरियों पर पत्ते झाड़ता हूँ और मेरे इसमें और काम है। हज़रत अल्लामा अब्दुल बरकात अब्दुल्लाह बिन अहमद नसवी अलैहिर्रहमान फरमाते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो यह फरमाया कि मेरे इसमें और भी काम है तो वह यह है, नंबर 1, उस लाठी को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हाथ में लेकर उसके सहारे चलते थे। नंबर 2, उस लाठी से बातचीत करके हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दिल बहलाया करते थे। नंबर 3, दिन में वह लाठी दरख्त बनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर साया करती थी। नंबर 4, रात में उस लाठी की दोनों टहनियाँ जिसके बारे में मैंने अभी कुछ देर पहले बताया वही टहनियाँ रोशन होकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को रोशनी देती थी। नंबर 5, उस लाठी से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दुश्मनों को, दरिंदों को, सांपों और बिच्छू को मारते थे। नंबर 6, वह लाठी कुआं से पानी भरते वक्त रस्सी बन जाया करती थी और उसकी दोनों टहनियाँ डोल बन जाती थीं। नंबर 7, जरूरत के वक्त वह लाठी दरख्त बनकर ख्वाहिश के मुताबिक फल देती थी। नंबर 8, उस लाठी को ज़मीन में गाड़ दी जाती तो ज़मीन से पानी निकल पड़ता। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस लाठी से ये सारे काम लिया करते थे। तो जब अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा कि ए मूसा तेरे हाथ में क्या है, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि यह मेरी लाठी है जिस पर मैं टेक लगाता हूँ, इससे अपनी बकरियों पर पत्ते झाड़ता हूँ और इसमें और भी बहुत सारे काम हैं जिनके बारे में हमने अभी नंबर आपको बताया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस मुक़द्दस लाठी से वह सारे काम लेते रहे जो मैंने अभी बताया, मगर जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरऔन के दरबार में फ़िरऔन को हिदायत फरमाने के लिए तशरीफ़ ले गए तो फ़िरऔन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जादूगर कहकर झुठलाया। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की इस मुक़द्दस लाठी के ज़रिए बड़े बड़े मौजज़ों का वजूद में आना शुरू हो गया। उस मुक़द्दस लाठी के जरिए बड़े बड़े अजीब व गरीब वाक़यात वजूद में आने लगे, जिनमें से 3 मौजज़े यानी 3 अजीब व गरीब वाक़यात का तज़किरा कुरान करीम ने बार बार फरमाया है। नंबर 1, वह असा यानी लाठी अज़दहा बन गई। इसका वाक़या यह है कि फ़िरऔन ने एक मेला लगवाया और अपनी हुकूमत के जादूगरों को जमा करके हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हराने के लिए मुकाबले पर लगा दिया। और उस मेले की भीड़ में जहाँ लाखों इंसानों का मजमा था, एक तरफ जादूगरों की भीड़ अपनी
جادوگری کا سامان لے کر جمع ہو گئی اور ان جادوگروں کی فوج کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اکیلے ڈٹ گئے۔ جادوگروں نے فرعون کی عزت کی قسم کھا کر اپنی جادو کی لاٹھیوں اور رسیوں کو پھینکا تو فوراً وہی لاٹھیاں اور رسیاں سانپ بن کر پورے میدان میں ہر طرف فنکار مار کر دوڑنے لگیں اور پورا مجمع ڈر گیا، ادھر ادھر بھاگنے لگا اور فرعون اور اس کے تمام جادوگر اس قتل کو دکھا کر اپنی جیت کے گھمنڈ اور غرور کے نشے میں مست ہو گئے اور خوشی سے تالیاں بجا بجا کر اپنی خوشی کا اظہار کرنے لگے کہ اتنے میں اچانک حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی مقدس لاٹھی کو ان سانپوں کی بھیڑ میں ڈال دیا تو یہ لاٹھی ایک بہت بڑا اور بہت ہی خوفناک اژدہا بن کر جادوگروں کے تمام سانپوں کو نگل گیا۔ یہ معجزہ اور واقعہ دیکھ کر تمام جادوگر اپنے ہار کو مانتے ہوئے سجدے میں گر پڑے اور بلند آواز سے اعلان کرنا شروع کر دیا کہ ہم سب حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے۔ دوسرا معجزہ عصا لاٹھی کی مار سے دریا پھٹ گیا۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک لمبے زمانے تک فرعون کو دعوت دیتے رہے کہ تم اس خدا کی پوجا کرو جس نے تمہیں اور پوری دنیا کو بنایا، تم اپنی پوجا لوگوں سے مت کراؤ۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام طرح طرح کے معجزات فرعون کو دکھاتے رہے مگر اس کم وقت نے حق کو قبول نہیں کیا بلکہ اور زیادہ اس کی شرارت اور اس کی سرکش بڑھتی رہی، اور بنی اسرائیل نے چونکہ اس کو اپنا خدا نہیں مانا تھا اسی لیے فرعون نے بنی اسرائیل کے مومن کو بہت زیادہ ظلم ستم کا نشانہ بنایا۔ اس دوران فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی اتری کہ آپ اپنی قوم بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کر رات میں مصر سے ہجرت کر جائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر رات میں مصر سے روانہ ہو گئے۔ جب فرعون کو پتہ چلا تو وہ بھی اپنے لشکر کو ساتھ لے کر بنی اسرائیل کو پکڑنے کے لیے چل پڑا۔ جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے قریب ہو گئے تو بنی اسرائیل فرعون کے خوف سے چیخنے لگے کہ اب تو ہم پھر سے فرعون کے ہاتھوں گرفتار ہو جائیں گے، اور بنی اسرائیل کی پوزیشن بہت خراب ہو گئی کیونکہ ان کے پیچھے فرعون کا خونخوار لشکر تھا اور آگے موجیں مارتا ہوا دریا تھا۔ اس پریشانی کے عالم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اطمینان کے ساتھ تھے اور بنی اسرائیل کو تسلی دے رہے تھے۔ جب دریا کے پاس پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم اپنی لاٹھی دریا پر مارو۔ چنانچہ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریا پر لاٹھی ماری تو فوراً ہی دریا میں 12 سڑکیں بن گئیں اور بنی اسرائیل ان سڑکوں پر چل کر سلامتی کے ساتھ دریا پار کر گئے۔ فرعون جب دریا کے قریب پہنچا اور اس نے دریا کی سڑکوں کو دیکھا تو وہ بھی اپنے لشکر کے ساتھ ان سڑکوں پر چل پڑا، مگر جب فرعون اور اس کا لشکر دریا کے بیچ میں پہنچا تو اچانک دریا کی موج ابل پڑی اور سب سڑکیں ختم ہو گئیں اور فرعون اپنے لشکر کے ساتھ دریا میں ڈوب گیا۔ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان کیا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، پھر جب سامنا ہوا دونوں گروہوں کا، موسیٰ والوں نے کہا ہم کو انہوں نے آ لیا۔ موسیٰ نے فرمایا یوں نہیں، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے اب راستہ دیتا ہے۔ تو ہم نے موسیٰ کو وحی فرمائی کہ دریا پر اپنی لاٹھی مار، تو جبھی دریا پھٹ گیا تو ہر حصہ ہو گیا جیسے بڑا پہاڑ اور وہاں قریب لائے ہم دوسروں کو، اور ہم نے بچا لیا موسیٰ اور اس کے ساتھ والوں کو، پھر دوسروں کو ڈبو دیا۔ بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان میں اکثر مسلمان نہ تھے۔ اس لاٹھی کا تیسرا واقعہ، لاٹھی مارنے سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے، تو اس کا واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا اصل وطن ملک شام تھا، لیکن جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا اور جب ایک قافلہ ادھر سے گزرا تو قافلے والوں نے انہیں کنویں سے نکالا تو ان کے بھائیوں نے غلام کہہ کر انہیں بیچ دیا۔ پھر یہ قافلے والے مصر میں لا کر یوسف علیہ السلام کو بیچ دیے، تو حضرت یوسف علیہ السلام کو جس شخص نے خریدا وہ عزیز مصر تھا، مصر کے بادشاہ کا سب سے خاص وزیر۔ تو جب عزیز مصر کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد ایک لمبا واقعہ ہے جس کے بہت دنوں بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر بنایا گیا۔ تو اس زمانے میں بنی اسرائیل مصر میں آ کر آباد ہو گئے اور ملک شام پر قوم املکہ کا قبضہ ہو گیا جو 72 قسم کے
کفار تھے جب فرعون دریائے نیل میں ڈوب گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی طرف سے جو خطرے تھے ان سب سے اطمینان ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ قوم عمالقہ سے جہاد کر کے ملک شام کو اس کے قبضے سے آزاد کرائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 6 لاکھ بنی اسرائیل کی فوج لے کر جہاد کے لیے روانہ ہو گئے، مگر ملک شام کے بارڈر پر پہنچ کر بنی اسرائیل پر قوم عمالقہ کا ایسا خوف سوار ہو گیا کہ بنی اسرائیل ہمت ہار گئے اور جہاد سے منہ پھیر لیا۔ اس نافرمانی پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ سزا دی کہ یہ لوگ 40 سال تک میدان تیہ میں بھٹکتے اور گھومتے پھرتے رہے اور اس میدان سے باہر نہ نکل سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ان لوگوں کے ساتھ میدان میں تشریف فرما تھے۔ جب بنی اسرائیل اس چٹیل میدان میں بھوک اور پیاس کی شدت سے بے قرار ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان لوگوں کے کھانے کے لیے منو سلبہ آسمان سے اتارا۔ منو شہد کی طرح ایک قسم کا حلوہ تھا اور سلبہ بھنی ہوئی بٹیریں تھیں۔ کھانے کے بعد جب یہ لوگ پیاس سے بے تاب ہونے لگے اور پانی مانگنے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر اپنی لاٹھی مار دی تو اس پتھر میں 12 پانی کے چشمے پھوٹ کر بہنے لگے اور بنی اسرائیل کے 12 خاندان اپنے اپنے ایک ایک چشمے سے پانی لے کر خود بھی پینے لگے اور اپنے جانوروں کو بھی پلانے لگے اور پورے 40 سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا جو لاٹھی اور پتھر کے ذریعے وجود میں آیا تھا۔ قرآن کریم میں اس معجزے کا بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے فرمایا اس پتھر پر اپنی لاٹھی مارو، فوراً اس میں سے 12 چشمے نکل کر ہر گروہ نے اپنا گھاٹ پہچان لیا۔ تو ناظرین، یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مقدس لاٹھی کے ذریعے ظاہر ہونے والے وہ 3 عظیم الشان معجزات جن کو قرآن کریم نے کئی ٹاپک کے ساتھ بار بار بیان کر کے لوگوں کے لیے عبرت اور ہدایت کا سامان بنا دیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔